بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کے ہمارے نہایت اہم لیکچر کا موضوع ہے قرآن کریم کے اردو ترجمے۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اردو زبان میں قرآن کریم کے تراجم کو تاریخی اعتبار سے اور تھوڑا سا ہلکا سا ارتقائی اعتبار سے بھی دیکھیں، لیکن ہمارا مرکزی نقطہ ایک تعارف ہی ہوگا۔ تجزیہ اور تحقیقی نکات سے ہم پرہیز کریں گے، کیونکہ اس وقت نہ اس کے لیے وقت ہے اور نہ ہی اس کا آپ کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہے۔ اس موضوع کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اردو میں قرآن کریم کے تراجم کے بارے میں چند ایک بنیادی نکات ہیں جن کو ہم تبصرہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا، اردو میں قرآن کریم کے تراجم کے بارے میں معلومات، اور یہ معلومات کا تعلق تاریخی اعتبار سے کا فوکس زیادہ تر ہے، کچھ کا تعلق زبان، اسلوب اور دیگر حوالوں سے آئے گا۔ نمبر 3، اہم اردو تراجم کا تذکرہ ہوگا، جس کو ہم نے 2 ذیلی عنوانات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عنوان ایک فہرست ہوگی جو تاریخی اعتبار سے مرتب کی گئی ہے، اس کو دیکھیں گے، اور دوسرا ذیلی عنوان ہے کہ چند ایک منتخب اردو تراجم کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا، اور آخر میں اختتامی کلمات۔ اردو زبان کی ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے، اردو زبان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں تقریباً 1/3 انسانوں کی تعداد اس میں ہے۔ اردو زبان کی پیدائش، نشو و نما اور ترقی وغیرہ کے حوالے سے مختلف نظریات ہیں جو اس وقت ہم شاید ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن بہرحال اردو کسی ایک خاص علاقے کی زبان تھی، لیکن اس کی اپنی اندرونی صلاحیتوں کی بنیاد پر اور خصوصیات کی وجہ سے اس نے دیگر زبانوں کے ساتھ اپنے روابط اس انداز سے بڑھائے کہ وہ دیگر علاقوں میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ ان کی وہ مادری زبان تو نہیں بنی، لیکن اگر آپ غور کریں تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، موریشس تک، نیپال تک اردو زبان کو پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے دیگر ممالک، مڈل ایسٹ یا یورپین ممالک میں بس امریکہ میں چلے گئے ہیں، وہ بھی اس زبان کو اپنی ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اردو زبان کی ایک وسعت ہے اپنے اعتبار سے۔ تو اس زبان نے ایک بہت بڑا ذریعے کا کردار ادا کیا ہے قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ترجمہ کے بارے میں 2-3 باتیں ذہن میں دہرا ہی لیتے ہیں۔ ترجمہ اصل میں 2 طریقے بہت زیادہ بنیادی طور پر جن کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ آپ اصل متن کو پڑھنے کے بعد اس کی جو مفہوم مترجم کو سمجھ میں آتا ہے اس کی ترجمانی دوسری زبان میں کرنی ہے، یا اصل متن کی جو لسانی خوبیاں اور معنوی جامعیت دونوں کو ملا کر کے گوند کے اس کو دوسری زبان میں منتقل کرنا ہے۔ تو یہ 2 مختلف طریقے رہے ہیں، اور اس کے درمیان کہہ لیجئے کہ اس کے درمیان تحقیق بھی ہے، تجزیہ بھی ہے اور ڈیبیٹ بھی ہے، جس کے نتیجے میں کئی تھیوریاں اس وقت ٹرانسلیشن اسٹڈیز میں ڈسکس ہوتی ہیں، جن کا ظاہر اس وقت مقام نہیں ہے۔ اچھا، یہ انسان کے لکھے ہوئے متون کے ترجمے کے بارے میں یہ 2 باتیں ہوتی ہیں۔ جب ایک اور عنصر کا اس میں اضافہ کیا جائے جو دینی متون ہوتے ہیں، تو اس میں تو پھر انسانی زبان کی اپنی جو کہہ لیجئے کہ وہ اس قابل نہیں ہوتی، اس کی بیچارگی، اس کی کمائی اس کے رستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے ترجمے کے بارے میں اردو تراجم کی بات اس وقت ہو رہی ہے کہ اس کی لسانی خوبیوں اور معنوی جامعیت کو یکجا کرنے کا ایک چیلنج رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور وہ حرف بحرف محفوظ کیا گیا، پہلے سینوں میں، پھر جناب اس کو صحیفوں میں محفوظ کیا گیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی وسائل تھے اس کے ذریعے سے قرآن کریم امت تک پہنچا۔ اب یہ جس کو کلام اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ان 2 بنیادی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے کہ کیا جو مفہوم سمجھ میں اس کا ترجمہ کرنا، یا قرآن کریم کی جو
زبان ہے اس کی لسانی خوبیوں کو مفہوم کے ساتھ ساتھ منتقل کرنا، تو چیلنج یہاں پہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا عنصر دوبارہ سے دہرا لیجئے کہ انسانی زبان کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں جو اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتی، تو وہ بھی اس کو منتقل کرنے میں اپنی جگہ پہ کھڑے آتی ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی متون بالعموم ہم بات کر رہے ہیں کہ تورات ہے، انجیل ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اور قرآن کریم کے تراجم کی تاریخ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال اس کے ترجمے کی مخالفت ہوتی رہی ہے۔ بائبل کے ترجمے کی مخالفت کا تو معاملہ ذرا اور بھی گمبھیر رہا ہے، اس لیے کہ جب قرون وسطیٰ میں جب یورپ کی نشست ثانیہ ہو رہی تھی تو یورپ کے لوگوں نے بائبل کو اپنی جو ورنیکولر جسے کہتے ہیں، یعنی ان کے علاقائی زبانیں، اس وقت مقامی زبانیں جیسے جرمن، فرینچ، انگلش، اس وقت اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں 16ویں 17ویں صدی کی، تو اس وقت جب انہوں نے تراجم کیے تو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس مخالفت کی وجوہات میں مذہبی وجوہات سر فہرست، اس کے ساتھ ساتھ زبان کی جو کہہ لیجیے کمزوری، زبان کی کم مائیگی کے بارے والے اس کے ساتھ وجوہات تھی۔ تو ایک قسم کی اس کو یوں سمجھا گیا کہ یہ بائبل کا ترجمہ جو ہے دراصل بائبل کی گستاخی ہے۔ ان کے ہاں تو اس کے نتائج بہت ہی زیادہ اندوہناک میں نکلے بعض حالتوں میں، کہ بہت سے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، بہت سے لوگوں کو جلا وطن کیا گیا، بہت سے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا گیا، ساری زندگی وہ سکون نہیں لے سکے اور چھپتے پھرے اور لوگوں کی نظروں باتوں کا نشانہ بنتے رہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے اگرچہ ہمارے ہاں یہ صورتحال بنی نہیں، لیکن یہ ڈیبیٹ بہت کہہ لیجیے کہ بڑی شد و مد کے ساتھ شروع ہی سے جاری رہی۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو حضرت سلمان فارسی معروف صحابی ہیں جن کا تعلق فارس یعنی ایران سے تھا اور ان کی مادری زبان فارسی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ تو یعنی ترجمہ تو ہوا، لیکن جو اسکالرز کے درمیان ڈیبیٹ ہے وہ ذرا اور رنگ اختیار کر گئی کہ کیا اللہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو کسی اور زبان میں منتقل کرنا چاہیے، کیا جا سکتا ہے۔ ان دو پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی حمایت میں اور اس کی مخالفت میں، تو شروع میں زیادہ مخالفت کی طرف لوگ راغب تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر مسلمان کو عربی زبان سیکھنی چاہیے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب اسلام مختلف عجمی ممالک میں، غیر عرب ممالک میں تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا تھا، تو عملاً یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ لوگ جو مسلمان ہو رہے تھے وہ عربی زبان سیکھیں اور پھر جا کر کے اس کا کلام سمجھیں۔ تو ترجمے کی ضرورت نے اپنا راستہ نکالنا شروع کر دیا عملاً، اگرچہ فکری اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اس وقت بحثیں جاری رہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ بحث، یعنی وہ جو عملی تراجم ہو رہے تھے اس کی وجہ سے وہ جو مخالفت والا گروہ تھا وہ دبتا چلا گیا، اگرچہ وہ دو گروہ ابھی بھی موجود ہے لیکن اس کی آواز زیادہ اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اردو میں قرآن کریم کے تراجم کے حوالے سے 3 اہم قسم کی مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں جو مترجمین کو درپیش رہی ہیں۔ ابتدا میں اردو کی اپنی حالت کیسی تھی، یوں کہہ لیں کہ 16ویں صدی میں جو اردو کی حالت تھی، اور کہاں جیسے دکنی اردو، گجراتی اردو یا پنجاب میں اردو وغیرہ، جن مختلف نظریات کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اردو میں کہاں جنم لیا اور کہاں نشو و نما پائی، زبان اتنی زیادہ مضبوط اپنے اسلوب بیان کے حوالے سے نہیں ہوئی تھی، تو اردو کی اپنی کم مائیگی بھی تھی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش رہا۔ دوسرا یہ رہا کہ لفظی تراجم ہوئے شروع میں، اس کی وجہ سے بڑی مشکلات مفہوم کی ادائیگی اور منتقلی کی صورت میں سامنے آئی۔ پھر اس کے رد عمل میں ضرورت سے زیادہ با محاورہ ترجمے کرنے کا رجحان جب پیدا ہوا تو اصل متن سے دوری کا چیلنج سامنے آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 3 طرح کی، آپ سمجھ سکتے ہیں اردو کی تاریخ کا ایک سرسری سے جائزہ لیں تو 3 طرح کی یہ مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مجھے امید ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ وہ شخصیت ہیں بر صغیر کی جو اسلامی تاریخ ہے اس کے حوالے سے کہ جن کا نام بہت بڑا ہے فکری حوالے سے، دینی حوالے سے، اور اسلام کی سیاسی تشریح کے حوالے سے،
اسلام کی اجتماعی تشریح کے حوالے سے بے شمار کتب انہوں نے عربی و فارسی میں لکھی، اور شاہ صاحب کا ایک بہت بڑا سوچا سمجھا یعنی خیال یہ تھا کہ بر صغیر میں ان سے پہلے چونکہ قرآن پاک کا کوئی ترجمہ اس طرح سے نہیں ملتا تھا اور بر صغیر میں فارسی زبان کا غلبہ تھا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن پاک کو فارسی زبان میں ترجمہ کیا جائے اور پھر اس کی تدریس اور لوگوں تک اس کی تعلیم کا سلسلہ ترجمے کے ذریعے پہنچایا جائے۔ اسی سارے عمل کے دوران ان کے ذہن میں قرآن کریم کے ترجمے کے بارے میں بہت ہی اعلیٰ قسم کے افکار پیدا ہوئے۔ اس زمانے کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں 18ویں صدی کے وسط۔ تو ان کا افکار کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں یہاں پہ۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ تجزیہ کیا کہ قرآن کریم کے لفظی تراجم ہوئے ہیں، فارسی کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے اور فارسی ہی میں انہوں نے لکھا، اور اس کی خامیاں انہوں نے بیان کی اور بتایا کہ لفظی ترجمہ جو ہے نا وہ پیغام پہنچانے میں کوئی بہت بڑی خدمت سر انجام نہیں دیتا۔ پھر انہوں نے ایک اور قسم ترجمے کی تجزیہ کر کے بتائی جس کا نام انہوں نے رکھا بیان حاصل معنی، یعنی مفاہیم قرآن کو جب مترجم اپنے اندر جذب کر کے موضوع یعنی ترجمہ شدہ متن ٹارگٹ لینگویج کے جو موضوع الفاظ و تراکیب کی مدد سے اس کو منتقل کرتا۔ انہوں نے اس کی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ کیا۔ پھر انہوں نے لفظی ترجمہ اور بیان حاصل معنی کو باہم ملا کر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کی زیادہ خوبیاں کا ترجمہ کیا اور اس کی حمایت کی۔ جب وہ خود فارسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ یہ جو لفظی اور بیان حاصل معنی کو باہم ملا کر کے ترجمہ کرنے کا طریقہ اس کی اپنی خامیاں ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک چوتھی حل کی طرف اشارہ بتایا انہوں نے کہ پچھلے تینوں جتنے طریقے ہیں ان کے فوائد کو جمع کر کے اس کی گہرائی میں جا کر کے قرآن کریم کا ترجمہ کیا جانا چاہیے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اپنا فارسی مکہ ترجمہ کیا۔ اب اس ترجمے کے بعد ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، شدید مشکلات، لوگوں کی مخالفت، بعض صورتوں میں ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ بر صغیر چھوڑ کر حجاز مقدس میں قیام پذیر ہو گئے اور کافی عرصہ وہاں رہے تاآں کہ پھر وہ وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے بہت ہی معرکۃ الآراء قسم کی تصانیف تحریر کی، جن کے اثرات سب سے اہم بات جو میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت بر صغیر میں جتنے مکاتب فکر ہیں بڑے بڑے، خاص طور پر جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ، ان سب پر شاہ ولی اللہ کے افکار کو بہت گہرا اثر، اور سب ان کو بڑی ادب کی نگاہ سے، بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپس میں بے شک لڑتے رہیں۔ ترجمہ قرآن کی جو اردو میں تاریخ ہے وہ تقریباً 5 صدیوں پر محیط ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں 16ویں صدی سے لے کر جو مواد مسودات میسر ہوں ان کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے، 16ویں صدی سے لے کر اور اس وقت ہم 21ویں صدی میں، تقریباً 5 صدی ہیں۔ اردو قرآن کریم کے اردو تراجم میں ریختہ اور ہندی یا ہندوستانی میں فرق کے لحاظ سے، اسلوب کے اعتبار سے، ذخیرہ الفاظ کے اعتبار سے فرق کیا جاتا رہا۔ ریختہ ایسی ادبی اور تعلیم یافتہ لوگوں کی اردو جس میں جو تخیل پر مبنی جو خیالات اور افکار ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے، اور جس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر ان کا منبع فارسی ہے یا عربی زبان ہے یا ہندی زبان کی جو اعلیٰ قسم کی جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ ہے۔ لیکن ہندی سے مراد یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جس دور میں آپ 18ویں صدی کا اختتام ہے اور 18ویں صدی کا شروع ہے۔ ہندی یا ہندوستانی اس کو کہتے تھے، وہ ایسی زبان جو عوامی زبان سمجھی جاتی تھی، تو اس میں الفاظ ذخیرہ الفاظ بالخصوص، اگرچہ ساخت اور تراکیب میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا لیکن ذخیرہ الفاظ مختلف تھا۔ تو یہ بحث بڑی دلچسپ رہی ہے اس حوالے سے بھی، قرآن کریم کے تراجم کے حوالے سے، اور ایک آدھ ترجمہ کے جب ہم بات کریں گے تو شاید ہم اس کی طرف دوبارہ لوٹیں۔ نثری تراجم بھی موجود ہیں اردو میں اور منظوم تراجم بھی موجود ہیں، جیسے کہ ہم آگے چل کے ان کے اعداد و شمار دیکھیں گے، لیکن علماء کی رائے کے مطابق جو منظوم قرآن کریم کے تراجم ہیں ان کی افادیت بھی بہت کم ہے اور اس کی انہوں نے زیادہ تر مخالفت بھی کی ہے۔ 18ویں صدی سے قبل جو تراجم اردو میں کیے گئے وہ محدود انفرادی یا چند افراد کی ضروریات کے لیے کیے گئے تھے، اس لیے ان میں طبع کرنے کا رواج نہیں تھا۔
اچھا، تباہ نہ کرنے کا رجوع و رواج کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک چند ایک افراد کی ضروریات کے لیے وہ ترجمے کیے جا رہے ہیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ یہاں کے جو مسلمان تھے یا یہاں کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا جدید جو زندگی کے جدید وسائل ان کی طرف دھیان ہی نہیں تھا. پرنٹنگ پریس اگرچہ وہ آ چکا ہوا تھا اس وقت. 18ویں صدی میں بھی یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک آدھ کو چھوڑ کر تراجم غیر مطبوعہ ہی رہے ہیں. ان میں سے بعض کے مخطوطات مل جاتے ہیں. 19ویں صدی میں پھر تراجم کی طباعت اور اشاعت کا رجحان بڑھنا شروع ہوا. پھر آپ دیکھیں 18ویں صدی عیسوی سے قبل مکمل یا جزوی تراجم کی تعداد اعداد و شمار کا تذکرہ کرنے لگے ہیں 5 سے 7، بہت کم. اور اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں اردو زبان کی اپنی جو ایک ارتقائی حالت ہے اس کے ساتھ بھی. 18ویں صدی کے دوران مکمل مطبوعہ ہوں یا مخطوط تراجم کی تعداد تقریباً 11 ہے. تعداد بڑھتی ہوئی تعداد کی طرف ذرا متوجہ رہیے گا. 19ویں صدی میں کے دوران مکمل مطبوعہ یا مخطوط تراجم کی تعداد 64 ہو جاتی ہے. اس طرح 19ویں صدی کے دوران جزوی جو کہ مخطوط ہیں تراجم کی تعداد تقریباً 22، اور 20ویں صدی کے دوران یہ 20ویں صدی بہت اہم مکمل مطبوعہ یا مخطوط تراجم کی تعداد تقریباً 95 ہے. 20ویں صدی کے دوران جزوی مطبوعہ مخطوط تراجم کی تعداد تقریباً 104 ہے. جزوی تراجم جن کو پھر چھاپا بھی گیا. قرآن کریم کے منظوم خواب مکمل ہوں یا جزوی تراجم ہوں ان کی تعداد تقریباً 46 کے قریب بنتی ہے. ذہن میں رکھیے یہ اعداد و شمار اس بنیاد پر جمع کیے گئے ہیں جو ہمارے پاس جس کے بارے میں ڈیٹا ہے، ہمارے پاس معلومات ہیں، اس کی بنیاد پر بہت سارے ایسے تراجم ہوں گے جو مخطوطے ہوں گے یا چھپے ہوئے ہوں گے اور وہ محققین کی نظر میں نہیں آئے ہوں گے. 21ویں صدی میں اردو تراجم کی تعداد تقریباً 10، ابھی تو 20 سال ہی ہوئے ہیں تو تقریباً 10. اب یہ میں 10 کہہ رہا ہوں لیکن ایسے بہت سارے تراجم اس گنتی میں رہ گئے ہیں یقیناً جو ہوئے تو ہیں لیکن چھپے بھی ہیں، لیکن ایک ہی ایڈیشن کے بعد پھر ان کا اگلا ایڈیشن نہیں چھپا، یعنی ان کو اس طرح سے جو شہرت ہے وہ حاصل نہیں ہوئی. 16ویں صدی کے تراجم جو کہ جزوی تراجم تھے ان کی اکثر مسودات ناپید ہیں. کچھ ملتے بھی ہیں، اسی بنیاد پر ہم 16ویں صدی کے تراجم کا بھی ذکر کرتے ہیں. 16ویں 17ویں صدی کے اردو تراجم میں جو مسودات میسر آئے ہیں ان میں گجراتی اردو اور دکنی اردو کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں. 16ویں 17ویں صدی عیسوی کے میسر تراجم جو جزوی تھے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، جن صورتوں کے تراجم زیادہ تر ملتے ہیں ان میں سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ مریم، طٰہٰ اور یاسین سر فہرست ہے. اس کے ساتھ ساتھ 30ویں پارے کی صورتوں کے تراجم بھی کافی تعداد میں ملتے ہیں. 16ویں 17ویں صدی عیسوی کے تراجم میں تفسیری جملے ساتھ ساتھ یعنی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا اور ساتھ اس کی تفسیر شروع کر دی، یعنی نہ کوئی بریکٹ لگایا نہ کسی حاشیہ میں گئے، اسی کے ساتھ ہی. تو بعض اوقات تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا عام قاری کے لیے یہ فرق کرنا کہ کہاں ترجمہ ختم ہوا اور کہاں سے تفسیر شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اکٹھا لکھا جاتا تھا. 5 صدیوں پر محیط اردو تراجم میں بہت سے ایسے ہیں جو گمنام رہے، جن کو کوئی شہرت نہیں ملی. تو شہرت کے جو بڑے بڑے عوامل 3 عوامل رہے ہیں. کسی ایک قرآن پر ایسا ترجمہ ہو، کسی ایک خاص مسلک کے کسی رہنما نے کیا ہو، اس کو بہت شہرت ملی، خاص طور پر اپنے مسلک کے پیروکاروں کے درمیان. دوسری جو بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ زبان، ترجمے کی زبان میں جو سادگی اور ترجمے کی بے ساختگی، کیونکہ عام لوگ اس ترجمے کو سمجھنے میں بہت آسانی محسوس کرتے رہے، اس کی وجہ سے وہ ترجمہ لوگوں کے درمیان خاصا مقبول ہوا. ایک تیسری وجہ وہ روایتی مسائل پر، یعنی جو روایتی علماء کے ہاں مسائل متفق علیہ یا سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی ہیں، جب ان کے خلاف کو جدت پر مبنی نئی سوچ کے ساتھ منفرد اور الگ آراء کا اظہار ہوا ان تراجم، تو ان تراجم کو بھی شہرت ملتی. تو جب ہم مقبولیت یا شہرت دونوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ 3 عوامل بڑے بڑے نظر آتے ہیں جس کے پیچھے رہے ہیں. 18ویں صدی تک کے تراجم کے اکثر مترجمین کے نام نہیں ملتے. اس کی 2 وجہ ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مخطوطے تھے ان کے جو شروع والے صفحے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے موسمی اثرات سب کاغذ پر جو پڑھتے ہیں
وقت کے ساتھ ساتھ وہ اوپر والے حصے پر زیادہ پڑھتے ہیں یا دوسری آخر والے صفحات پر بھی زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، درمیان والے بہرحال کسی حد تک نسبتاً محفوظ رہتے ہیں۔ تو وہ شروع والے صفحات یوں کہیں پھٹ گئے، ختم ہو گئے، یا آخر والے صفحات ختم ہو گئے، ایک وجہ جی۔ دوسری وجہ یہ کہ بعض ایسی ایک قسم کی کہہ لیجئے کہ کسر نفسی یا عاجزی کے ترجمہ کیا لیکن اپنا نام نہیں لکھا۔ 18ویں صدی تک کے تراجم کے عنوانات نہ رکھنے کا رجحان، ہم اس وقت اگر ہم سو دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو مترجمین ہیں وہ اپنے ترجمے کا ایک نام رکھتے ہیں۔ کئی نام ہیں جو مشہور آپ کے ذہنوں میں ہیں، بیان القرآن ہے جیسے، اسی طرح سے تفسیر القرآن ہے، اسی طرح سے یعنی بے شمار اس طرح کے تراجم ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں، تو نام رکھا ہوا ہے ترجمے کا۔ لیکن 18ویں صدی تک کے تراجم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ مصنف مترجم کا نام معلوم ہے لیکن انہوں نے ترجمے کا کوئی عنوان، ترجمے کا کوئی نام نہیں رکھا۔ دوسرا جو نقطہ ہے اس لیکچر کا وہ ہے اہم اردو تراجم، اور اس کو دو ذیلی عناوین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہم تاریخی اعتبار سے فہرست دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد چند منتخب تراجم کا مختصر تعارف جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اس سے پہلے چند ایک باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ جب ہم کہتے ہیں وہ اہم اردو تراجم، اور پیچھے میں نے 3 وجوہات ذکر کی ہیں، انہی کو میں ایک اور زاویے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس اہمیت کا تعین شہرت سے ہوگا، اثرات اس میں ہوگا، مسلک سے وابستگی کی وجہ سے وہ ترجمہ اہم سمجھا جائے گا، اپنے اسلوب بیان کی وجہ سے، اور جدید رجحانات مترجم کے جدید رجحانات کی وجہ سے اس ترجمے کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ جو ہم تاریخی اعتبار سے فہرست سے مختصر تعارف کا کریں گے ذکر آگے، اس میں صرف نثری تراجم ہیں، خواہ وہ مکمل ہوں یا نامکمل جزوی ہوں، مگر وہ اہم ہے۔ مطبوعہ یا مخطوط تراجم کا ذکر جن کے مترجمین کے نام بھی معلوم ہے۔ فہرست میں جو تاریخی ترتیب ہے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تاریخی ترتیب میں تاریخ کا تعین جو ہے یا تو سنِ طباعت کے اعتبار سے کیا گیا ہے یا جس سال ترجمہ مکمل کیا گیا اس سال کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو تاریخی اعتبار سے جو فہرست ہے اس میں سب سے پہلے جو یہاں میں نے تقریباً 37 کے قریب جو تراجم ہیں ان کو لے کر کے آیا ہوں، اور وہی اہمیت کے اعتبار سے ہی اس میں 1718 میں قاضی محمد بن مفتی محمد اعظم سنبھلی کا ترجمہ قرآن، جس کا کوئی نام انہوں نے نہیں رکھا تھا، اس کا مخطوطہ بھوپال میں کتب خانہ نور الحسن میں موجود۔ 1734 تفسیر تنزیل یا فوائد بدیہیہ، یہ 2 مختلف ناموں سے مشہور ہوئی، السید بابا قادری بن سید شاہ محمد یوسف۔ اس کا قلمی نسخہ جات ہیں جو کتب خانہ آصفیہ میں ادارہ ادبیات اور کتب خانہ نواب سالار جنگ حیدرآباد دکن میں موجود ہے۔ 1770 میں ترجمہ شاہ مراد اللہ انصاری تفسیر مرادی، اس کا مخطوطہ ادارہ ادبیات حیدرآباد دکن میں موجود۔ 1790 قاضی سید نور الحق کا ترجمہ جو نواب فیض اللہ کی فرمائش پر کیا گیا۔ 1790 موضح قرآن از شاہ عبد القادر محدث دہلوی۔ 1800 میں تفسیر رفیعی جو ان کے بھائی ہیں از شاہ رفیع الدین۔ 1803 میں ترجمہ قرآن شریف بزبان ہندی، جس کو عرف عام میں فورٹ ولیم کالج کا ترجمہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، جس کو علماء کی ایک کمیٹی تھی انہوں نے اس کو مکمل کیا تھا۔ اہم ترین نام جو علماء کمیٹی کے تھے جنہوں نے اس میں کام کیا، ان میں کاظم علی، امانت اللہ شیدا، میر بہادر علی، مولوی فضل اللہ، غوث علی حافظ شامل ہیں۔ 1837 میں کوکب دری کے نام سے مولانا کرامت علی جونپوری نے ترجمہ کیا جو کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں محفوظ۔ آپ کو یہاں پہ حیدرآباد دکن اور بھوپال کا نام بہت زیادہ نظر آئے گا، کیونکہ یہ حیدرآباد دکن بالخصوص اور بھوپال یہ دونوں ریاستیں مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کی علمی سرپرستی بھی کی، لائبریریاں قائم کی، اور وہاں بڑی بڑی چیزیں آج بھی محفوظ مل جاتی ہیں۔ 1844 ترجمہ قرآن ایک اور زاویے سے ہمارے سامنے آتا ہے، از پرس بار تاریان، جو کہ ظاہر مسلمان نہیں ہے، اور وہ امریکی مشن کی اعانت سے ترجمہ کیا گیا۔ اس کا مقصد عیسائیوں کو سچا ثابت کرنا تھا۔ اس کو مطبع پیغام دہلی سے طبع کیا گیا۔ 1866 میں جامع التفاسیر نواب قطب الدین خان بہادر دہلوی
جو مطبوعہ نول کشور پریس دہلی سے کیا گیا. یہ نول کشور پریس لکھنؤ سے شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہ پورے ہندوستان میں چھاپ گیا، اور اس کی وجہ شہرت اگرچہ یہ ایک ہندو کا بنایا ہوا پریس تھا، مگر اور ابھی بھی وہ کام کر رہا ہے، مگر اس نے قرآن کریم کے تراجم، احادیث اور احادیث کے تراجم کو شائع کرنے اور ان کی اشاعت میں نام کمایا. 1876 تفسیر حضرت شاہی از محمد حسین نقوی جو مرتضوی پریس دہلی سے شائع ہوئی. 1884 ترجمان القرآن بلطائف البیان نواب صدیق حسن خان مطبع مفید عام آگرہ سے چھپا. 1891 میں تفسیر القرآن سر سید احمد خان جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ پریس سے شائع ہوئی. 1895 میں ترجمہ و تفسیر ثنائی از مولانا ثناء اللہ مصری جو چشمہ نور پریس امرتسر سے شائع ہوئی. 1895 میں غرائب القرآن ڈپٹی نذیر احمد، یہ احمد پڑھیے گا، یہ یہاں غلطی سے لکھا ہوا ہے، مطبع انصاری دہلی سے شائع ہوا. 1902 مواہب الرحمان از مولانا سید امیر علی ملی آبادی نول شکور پریس لکھنؤ سے چھپا. 1902 میں ہی ترجمہ قرآن از مولانا عاشق الہی میرٹھی، آپ لوگ اردو دان طبقہ ان سے اچھی طرح سے آگاہ ہے، خیر المطالب لکھنؤ سے شائع ہوا. 1905 موضحۃ القرآن و تفسیر وحیدی مولانا وحید الزمان جس کا مطلب نامعلوم. 1908 میں فتح المجید مولانا محمد فتح جلندری رفاع عام پریس لاہور سے شائع ہوا. ان کی یہ مشہور ترجمہ ہمارے یہاں پاکستان میں مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی، یہ ایک اور عامل ہے کہ جب ضیاء الحق کے دور میں حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن پاک اردو ریڈیو اور ٹی وی پر قرآن پاک اردو ترجمے کو رواج دیا جائے، تو اس ترجمے کا انتخاب کیا گیا. بہت ساری اس کی وجوہات تھیں جن کا تذکرہ کرنے کا یہاں پہ موقع نہیں ہے. تو اس ترجمے کو پھر 2-3 مختلف طریقوں کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا، اور یہ سال تک یہ ترجمہ ریڈیو اور ٹی وی پر جاری رہا. اگرچہ آج کل بھی بہت سارے جو لوگ ہیں، میں بات کر رہا ہوں ریڈیو یا ٹی وی چینلز کی بات کر رہا ہوں، آپ کو ترجمہ اگر وہ پیش کرتے ہیں تو اس ترجمے سے وہ بھی استفادہ کرتے ہیں. اس کی وجہ شہرت کی جو ہے نا ذرا ڈفرینٹ ہے، ورنہ علمی اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے بہرحال یہ ایک تحقیقی موضوع ہے. 1908 میں بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی جو مطبع مجتبہ دہلی سے شائع ہوا. 1908 میں ایک اور نوعیت کا ترجمہ ہوا جو ترجمۃ القرآن بآیات القرآن از عبداللہ چکڑالوی پڑھیے گا، جیم جو ہے نا یہ غلط لکھا ہوا ہے، ہندوستانی اسٹیم پریس لاہور سے شائع ہوا. ان کے ترجمے کی وہی وجہ ہے کہ یہ جو جدید افکار سے ان سے متاثر ہوئے، اور اس کی وجہ سے سائنس کے بارے میں، معجزات کے بارے میں، اس کے علاوہ حدیث کے بارے میں، اور ان کو کہا بھی جاتا ہے کہ یہ اہل قرآن کا طبقہ جو ہندوستان میں مشہور ہوا تھا، یہ اس کے مؤسس ہیں، انہوں یہ بانی ہیں اس کے. تو اس حوالے سے ان کے ترجمے کا تذکرہ جو تراجم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کا خاصا اس کا ذکر ہوتا ہے. 1915 میں ترجمہ فرقان حمید مولوی محمد انشاء اللہ حمیدیہ سلیم پریس لاہور سے شائع ہوا. 1923 میں موضح فرقان از مولانا محمود الحسن مدینہ پریس بجنور سے شائع ہوا. اسی سال ترجمہ و تفسیر بیان القرآن از مولوی محمد علی جو مطبع کریمی لاہور سے شائع ہوا. پھر 1923 میں الطاف القرآن بتفسیر القرآن مولانا عبدالباری فرنگی محلی، یہ بھی بہت بڑا نام ہے ہندوستان کی علمی تاریخ میں. یہ پورا خانوادہ ہی بہت بڑا، فرنگی محل بہت مشہور ہے اپنی فلسفیانہ، علمی، مذہبی خدمات کی وجہ سے. نامی پریس لکھنؤ سے شائع ہوا. 1931 ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد جدید برقی پریس دہلی سے شائع ہوا. 1933 ترجمہ و تفسیر محمدی، محمد نہیں ہے یہ محمدی ہے، مولانا محمد بن ابراہیم جناگڑھی جو اخبار محمدی دہلی سے، ان کا اپنا اخبار تھا، اس کا نام تھا اخبار محمدی، تو وہاں سے وہ شائع ہوتا رہا. 1940 ترجمہ قرآن از خواجہ حسن نظامی دہلوی جو درگاہ نظام الدین اولیاء کی طرف سے شائع کیا گیا. 1943 تسہیل القرآن مولوی فیض الدین فیروز سنز والے لاہور سے شائع ہوا. 1952 میں القرآن الحکیم تفسیر و ترجمہ از مولانا عبدالماجد دریابادی، یہ اپنی ادب میں، اردو ادب میں بھی ان کا ایک مقام ہے، شہرت رکھتے ہیں، تاج کمپنی کراچی سے شائع ہوا. 1961 میں مفہوم القرآن از غلام محمد پرویز میزان پرنٹنگ پریس لاہور سے شائع ہوا. یہ بھی اپنی جیسے
عبداللہ چکڑالوی کا ذکر ابھی گزرا ہے تو یہ بھی اسی اعتبار سے ان کو منکرین حدیث کے گروہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ 1964 میں ضیاء القرآن پیر کرم شاہ الازہری پڑھا جائے ضیاء پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوا۔ 1973 میں تفہیم القرآن مولانا ابوالعلا مودودی، 1980 میں تدبر قرآن امین حسن اصلاحی۔ 1992 میں عرفان القرآن کے نام سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ منہاج القرآن پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوا۔ 1908 میں آسان ترجمہ قرآن کے نام سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک ترجمہ شائع کیا جو مکتبہ معارف القرآن کراچی سے پرنٹ ہوا۔ 2008 میں بیان القرآن کے نام سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ترجمہ آیا۔ پھر 2009 میں البیان کے نام سے جاوید احمد خادمی کا ترجمہ جو المورد لاہور سے شائع ہوا۔ یہ ہم نے ایک تاریخی اعتبار سے اہم قرآن کریم کے تراجم کی فہرست آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس میں دو تین چیزیں ظاہر ہے بہت اہم ہیں جن کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو تاریخی ترتیب کے اعتبار سے ایک جائزہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، دوسرا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس کس انداز سے کس کس صدی میں کتنے کتنے تراجم ہوتے رہے ہیں، تیسرا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان تراجم کے نام کیا ہیں اور ان کے مترجمین کے نام کیا ہیں۔ ظاہر ہے یہ صرف ایک فہرست ہے، ہم اس کی خصوصیات اور دیگر چیزوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب آجے ہم اردو تراجم کے دوسرے حصے کی طرف، وہ منتخب تراجم کا مختصر تعارف۔ یہاں میں نے 11 تراجم منتخب کیے ہیں جن میں انتہائی مختصر تعارف پیش کیا جائے گا، اور اس میں بھی تعارف میں ان پہلوؤں پر توجہ ہوگی جو ان کے بنیادی تعارف میں مددگار ہوتی ہیں، یعنی ان کے تجزیہ یا ان کے جو اچھے اور دوسرے پہلو ہیں ان کا تذکرہ کرنے سے پرہیز کیا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ کوئی اور وجہ ہے، صرف اس لیے کہ اس لیکچر کا جو موضوع ہے وہ تعارف ہے، تجزیہ ہے، تجزیہ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، یا دوسری آراء کو شامل کرنا نہیں ہے۔ مولع قرآن کی شاہ عبد القادر دہلوی جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ، جن کا بھی پیچھے میں نے ذکر کیا، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے، شاہ ولی اللہ کے 3 بیٹے تھے، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر۔ یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، انہوں نے 1790 میں ہی قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کر دیا تھا، مگر جن وجوہات کا میں نے ذکر کیا ہے کہ زیادہ توجہ نہیں تھی چیزوں کو تبادل کرنے کی، ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس وقت کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی زیادہ رغبت بھی نہیں تھی یہاں کے لوگوں کی، مسلمانوں کی، تو اس کا پہلا ایڈیشن کہیں 1829 میں جا کر کے مطبعہ احمدی دہلی سے چھپا۔ البتہ قلمی نسخے رضا لائبریری رامپور اور ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد دکن میں پہلے سے موجود تھے اور ابھی بھی ہیں۔ ان کے ترجمے میں جو خصوصیات ہیں، اردو زبان میں لفظی اور بیان حاصل معنی، جس کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، جو شاہ ولی اللہ نے اپنی جو افکار پیش کیے ہیں ان میں یہ 2 اقسام کا ذکر کیا تھا، بڑا اچھا امتزاج سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ترجمے کی دیگر خصوصیات میں اختصار ہے، یہ بہت کم الفاظ میں قرآن کریم کے مفاہیم کو ادا کرتے ہیں۔ آگے مثال آ رہی ہے، اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زبان بہت آسان، یعنی عوامی زبان، مراد معنی یعنی بیان حاصل معنی پر توجہ، اصل غرض کیا ہے بات کہنے کی اس پر توجہ، اور پھر ایک اور چیز جو اصل میں متضاد ہے لیکن اس میں سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، وہ ہے قرآن پاک کے جملوں کی ترتیب کا بھی انہوں نے، الفاظ کی ترتیب جس جملے میں جس طرح سے آ رہی اس کا بھی خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تو امتزاج بہت ساری چیزوں کا اس میں۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ وہ سہل زبان استعمال کر رہے یعنی عوامی زبان، کیونکہ انہوں نے اپنے ترجمے میں لکھ دیا تھا مقصد کہ میں یہ ترجمہ عام لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ قرآن کریم کا پیغام عام لوگوں تک پہنچے، جس کو مولوی عبدالحق نے کہا کہ انہوں نے ہندی زبان میں ترجمہ کیا، یعنی عام عوام کی زبان، ریختہ میں ترجمہ نہیں کیا۔ مقصد وہی کہ قرآن کریم کا پیغام عام جو ہندوستانی ہیں، برصغیر کے لوگ ہیں، اردو دان طبقہ ہے یہاں پہ، جو عام لوگ ہیں وہ سمجھیں۔ جو مثال ہے یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اب یہاں مکمل تو وضاحت نہیں ہو سکتی، میں چند ایک چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جو تھا کہ جو عربی زبان کے جملے کی ترکیب ہے اس کا دیکھیے کس طرح انہوں نے خیال رکھا۔ اللہ اللہ، وہیں پہ پہلا لفظ یبسط کشادہ کرتا ہے، بالکل اسی کا ترجمہ کیا۔ الرزق روزی، لمن جس کو، یشاء چاہے،
و اور یقدر تنگ، یہاں تک یہ و یقدر تک کا ترجمہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہایت مختصر تھوڑے الفاظ کے ذریعے سے اور عربی زبان کی جو جملے کی ترتیب ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس انداز سے ترجمہ کیا ہے جس میں دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی بھی شاندار کوشش کی ہے۔ یعنی اگر ایک اردو جاننے والا بندہ اس ترجمے کو پڑھے گا، اللہ کشادہ کرتا ہے روزی، اب لفظ روزی کو لے لیجئے، حالانکہ تھوڑی سی اردو معلّہ میں رزق کہا جاتا ہے یا اور جو الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ، یعنی اس کو جملے کو لمبا نہیں کیا یا یہ نہیں کہا اور تنگ کرتا ہے، مثلا اس کو محدود کرتا ہے۔ لفظ تنگ کو بھی دیکھ لیجئے، آگے دیکھیے ایک اور صرف لفظ لے دو لفظ اور لیں گے، وہ فرحو کا مطلب ہوتا ہے اور وہ بڑے خوش ہیں یا خوش ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے ترجمہ کیا کیا، وا اور فرحو میں ظاہر وہ بھی شامل ہے، تو ریجھے، اب ریجھے ایک عوامی لفظ ہندی جس کو مولوی عبدالحق ہندی اور ہندوستانی کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے، حالانکہ وہ کوئی بھی فارسی یا عربی کا بہت ہی اعلیٰ قسم کا لفظ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مقصد عوامی زبان میں ترجمہ کرنا، عام لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا۔ اسی طرح اس آیت کا آخری لفظ دیکھیے، الا متاعن، تو متاعن کا ترجمہ چیزیں کہا جاتا ہے، اشیاء کہا جاتا ہے، استعمال کی چیزیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، برتنا، آخر میں دیکھیں تھوڑا برتنا، یہ متاعن کا ترجمہ، یعنی تھوڑا سا برتاؤ ہے چیزوں کا اور اس کے بعد دنیاوی زندگی حقیقت ختم، کیونکہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ تو جو میں نے پیچھے عرض کیا آپ کو، اس کا آپ کو چند ایک مثالوں کے ذریعے سے احساس ہو گیا ہوگا کہ کس طرح شاہ عبد القادر کا ترجمہ، اور اس ترجمے کو بہت زیادہ شہرت بھی ملی اسی وجہ سے۔ دوسرا ترجمہ ہے تفسیر رفیع کا، شاہ رفیع الدین، یہ انہی کے بڑے بھائی ہیں جو اصل میں درمیانے بھائی ہیں، بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے، منجلے بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ان کی وفات 1817 میں ہوئی۔ ان کے ترجمے کی تکمیل 1800 سے ہو چکی تھی، اور لیکن پہلا ایڈیشن وہی کتنے طویل عرصے کے بعد 1838 میں مطبع اسلامی پریس کلکتہ سے شائع ہوا۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ ایک تدریسی ضرورت کے تحت کیا گیا تھا۔ یہ ایک ان کے ہاں طلباء آتے تھے جو ترجمہ قرآن پڑھتے تھے، تو وہ شاہ صاحب ان کو لفظ بلفظ ترجمہ پڑھاتے تھے۔ اس دوران ان کے ایک شاگرد سید نجف علی درس کے دوران ترجمہ لکھتے جاتے تھے۔ انہوں نے جب مکمل ہو گیا ترجمہ تو وہی پیش کیا شاہ صاحب کو، شاہ رفیع الدین کو، تو انہوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد پر اس ترجمے کو آگے پھر اس کے مخطوطے تیار کیے گئے اور اس کو پھر لوگوں کو میں تقسیم کیا گیا اور بعد میں پھر اس کو چھاپا بھی گیا۔ اس لیے اس کی ترجمے کی جو ہے نا بڑی خالص لفظی ترجمہ، اور اس میں لفظی ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی جو ترکیب ہے اس کی مکمل پیروی کی گئی، حرف کی بھی پیروی کی گئی۔ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ وَإِنَّكَ، اور ان تحقیق، پروردگار، ربا پروردگار کا تیرا، اور تحقیق پروردگار تیرا۔ ہم دیکھیں کہ ایک ایک لفظ کے نیچے، ایک ایک حرف کے نیچے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ لا جو ہے یہاں تاکید کے لیے، جس کا ترجمہ انہوں نے کیا البتہ، ذو کا مطلب صاحب کیا، فصاحب فضل، علا صاحب فضل، اب ہے کا یہاں صرف انہوں نے اضافہ کیا ہے، صرف ہے کا یوں سمجھ انہوں نے اضافہ کیا، اس لیے کہ جملہ مکمل ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، علی الناس، علی اوپر لوگوں کے، یعنی علی الناس، ایون انہوں نے جو مضاف مضاف کی ترکیب کے ہے اس کو بھی آخر میں لے کر کے آئے، اور لیکن بہت اکثر ان کے، بہت ان کے، ہم جو جس کا ترجمہ ان کے نہیں، لا شکر کرتے، یشکرون، یعنی آپ ایک لفظ کو، ایک حرف کو اس کے نیچے رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ ایک تدریسی مقصد کے لیے ترجمہ تھا، اگرچہ اس کو چھاپ دیا گیا، اس اعتبار سے اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کو اس طرح کی شہرت اور مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ تفسیر القرآن سید احمد خان، سر سید احمد خان کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے، 1898 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا ترجمہ نامکمل ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ طٰہٰ تک ہے ترجمہ و تفسیر۔ ہم سب معلوم ہے کہ سید احمد خان فکر و فلسفہ میں تقلیدی روش کے قائل نہیں تھے۔ لسانی لحاظ سے تو ترجمہ واضح، شستہ، آسان الفاظ صلاح پر مشتمل ہے، مگر سر سید کے جو دیگر خیالات تھے، افکار تھے، جیسے معجزات، جنات اور دیگر جو مروجہ مذہبی افکار تھے، ان کے بارے میں ان کی رائے بہت مختلف تھی۔ اس کی وجہ سے علماء نے
ان کے ترجمے پر تو اتنا اعتراض اس لیے نہیں کیا گیا کہ ترجمہ درست سمجھا گیا، لیکن جو تفسیر کے اندر جنہوں نے وضاحتیں کی اس پر شدید اعتراضات کیے گئے اور اس سے ان کی شدید مخالفت بھی. شاہ عبد القادر کے جو اسلوب ہے اس سے انہوں نے کافی یعنی اس کے اثرات شاہ سید کے ترجمے میں واضح طور پر نظر آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ مثال صرف اس لیے ہے کہ ہم دیکھ سکیں شاہ عبد القادر کے ترجمے کے ساتھ سید کے ترجمے میں اس طرح سے آپ دیکھیے الحمدللہ سب بڑائیاں للہ خدا. اب استعمال لفظ خدا ہی از خود اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ یعنی ترجمے کو آسان بنانا، لوگوں تک پہنچانا. خدا ہی کے لیے ہے، خدا ہی رب العالمین جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، العالمین جو تمام عالموں کو. تھوڑا سا اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی وہ جو لفظ ہے اس کو کھولتے بھی ہیں ساتھ ساتھ اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو محاورہ ہے اردو کا اس کے بھی قریب رہے. تو باقی بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تفسیریں سنائی ہے مولانا ثناء اللہ مصری جو 1947 میں جن کا انتقال ہوا، وہ 1885 سے ان ترجمہ تفسیر کی طباعت کا آغاز کیا تھا. یہ اہل حدیث مقامِ فکر کا نمائندہ ترجمہ سمجھا جاتا ہے. ابتدا میں حواشی کے اہم مضامین کی فہرست بھی دی ہے. اسلوب سادہ اور عام فہم ہے. قوسین کا استعمال انہوں نے کیا ہے تشریح اور توضیح کے لیے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. یہاں میں جس خصوصیت پہ توجہ دے رہا ہوں صرف وہ قوسین کا استعمال آپ دیکھیے. اور جب ہم نے تم سے کوہ طور تم پر کھڑا کر کے اور پھر بریکٹ میں عمل کرنے کا جو اصل متن میں موجود نہیں ہے الفاظ، لیکن اس کا انہوں نے بریکٹ میں اضافہ کیا ہے سمجھانے کے لیے. وعدہ لیا اور کہا کہ خوب اب پیج میں مضبوط قوت سے پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور پھر جو کچھ ہم کہیں دل لگا کر جو اصل متن میں موجود نہیں ہے، اصل متن میں صرف سنو ہی ہے واسمعوا، لیکن بیچ میں بریکٹ میں اس کا اضافہ کر کے اپنی طرف سے معنی کی تشریح اور توضیح کی ہے. غرائب القرآن ڈپٹی نذیر احمد جن کی وفات 1912 میں ہوئی. ڈپٹی نذیر احمد ایک معروف ادیب اور لکھاری ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر سید کے ہم اثر اور فکری رفیق بھی رہے. ان کے خیالات ان کے ساتھ خاص طور پر تعلیمی لحاظ سے، ثقافتی اعتبار سے بہت زیادہ ملتے، سیاسی اعتبار سے بھی. سن اشاعت 1895 مطبع انصاری دہلی سے شائع ہوا. با محاورہ ترجمہ سمجھا جاتا ہے اور قرآن زبان کی ساخت سے زیادہ ان کی توجہ اردو زبان کی ساخت پر تھی. اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں دلی کی ٹھیٹھ ٹکسالی زبان اور محاوروں کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہے، جس کی انہوں نے ظاہر حاشیہ میں اس کی وضاحت بھی کی ہے. جو پیچھے دو خصوصیات گزری ہیں، یعنی اردو کے محاورے کو زیادہ اہمیت دینا اور ٹھیٹھ ٹکسالی زبان اور محاوروں کا استعمال کی وجہ سے علماء نے اس پر سخت تنقید کی اپنے وقت کے اعتبار سے. آج کے دور میں دیکھیں تو کوئی تنقید بنتی نہیں، اس لیے کہ آج کے دور میں ترجمے کے حوالے سے اور قرآن کریم کے ترجمے کے حوالے سے بھی نظریات کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں. بہرحال آپ صرف جو ٹکسالی زبان محاورہ ہے اس کے اعتبار سے اس مثال کو دیکھتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. دو لفظ صرف ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ. یستہزئ کا لفظی معنی ہوتے ہیں مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، یعنی ان کو ڈوج کرتا ہے، یعنی پلے ود دیم، اس طرح کا مفہوم بنتا ہے. لیکن انہوں نے دیکھا ترجمہ کیا کہ اللہ لفظ کیا استعمال کیا، اللہ ان کو بناتا ہے. اب یہ دلی کی ٹکسالی زبان میں بنانا، بناؤ نہیں، ہاں تو مجھے بناؤ نہیں، یعنی بنانا یعنی مجھے ادھر کی بات کر کے اور ادھر کی طرف نہ لے کے جاؤ، یعنی مجھے کنفیوز نہیں کرو یا مجھے میرا مذاق نہیں اڑاؤ یا مجھے بناؤ نہیں، اور ان کو ڈیل دیتا ہے. اور پھر ایک اور یعمہون کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے پڑے ٹامک ٹوئیاں مارا کریں، جبکہ یعمہون کا اگر عربی زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غرق ہیں اس میں، وہ اتنے مگن ہیں اس کام میں، یعنی اپنی سرکشی میں اتنی زیادہ مگن ہے کہ اس کے علاوہ ان کو کچھ سوجھتا ہی نہیں. جبکہ اردو کا محاورہ ٹامک ٹوئیاں مارنا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کان کبھی وہ دائیں طرف ہو، کبھی بائیں طرف، کبھی اوپر اور کبھی نیچے، تو مفہوم بدلتا ہے اس سے جب آپ اس طرح کا محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ محاورہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے مفہوم ادا کر رہا ہے. جبکہ ڈپٹی نذیر احمد اس کو دلی کی ٹکسالی زبان اور اس کے محاوروں کو قریب ترین رکھ کے تاکہ لوگوں کو جلدی بات سمجھ میں آ جائے استعمال کر رہے ہیں.
تو یہ بہرحال ایک مثال ہے جس میں جو ان دونوں خصوصیات کا اظہار اس میں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے شدید مخالفت بھی ہوئی۔ پھر ترجمہ تفسیر بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے، جو وفات 1943 میں 1908 میں مکتبہ مجتمع دہلی سے پہلی بار شائع ہوا۔ یہ جو ترجمہ ہے حنفی دیوبندی مسلک کا ایک نمائندہ ترجمہ سمجھا جاتا ہے، بہت مقبول بھی ہے ان کے ہاں، اگرچہ اور بہت سارے ہیں لیکن یہ ان میں سے ایک نہایت اہم۔ سر سید ڈپٹی نذیر احمد، ان کا تذکرہ تو ہم نے یہاں پہ کیا بھی ہے، لیکن مرزا حیدر دہلوی کے ترجمے کا تذکرہ یہاں نہیں ہوا، لیکن یہ تینوں ہی چونکہ ایک ہی طرح کی فکر کے اور جدید افکار سے متاثر لوگ تھے، تو مولانا اشرف تھانوی نے ان کے تراجم پر سخت تنقید بھی کی اور ان کے نقصانات سے آگاہ بھی کیا اور لوگوں کو منع بھی کیا کہ ان کے تراجم کو نہ پڑھا جائے۔ پھر اسی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ترجمہ کریں، تو یہ ایک رد عمل سمجھ لیجیے۔ ترجمہ عام فہم ہے، مگر اردو اور قرآنی الفاظ کی ترتیب کا بھی وہ لحاظ کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جو پیچھے ہم نے دیکھا، اس کو مکمل تضاد ٹکسالی محاوروں سے وہ مکمل پرہیز کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں پڑھنے والے کے ذہنوں میں غلط فہمیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک ٹرانسلیشن سٹڈیز کا ایک بہت اہم موضوع ہے، صرف اردو میں ترجمہ قرآن کے حوالے سے نہیں، عمومی ترجمے پر بھی ہے، دیگر زبانوں میں بھی ہے۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں، بہت ساری تھیوریز ہیں، اور بڑے دلچسپ قسم کی اس میں گفتگو ہوتی ہے۔ ترجمہ تفسیر بیان القرآن کا ذکر ہو رہا ہے تو توضیح کے لیے وہ قوسین بھی استعمال کرتے ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب، تو آپ دیکھیے گا قوسین کے استعمال پہ ہی ہم زیادہ توجہ کریں گے۔ یہاں پہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ خوشنما معلوم ہوتی ہے، اب یہ دیکھیں قوسین میں انہوں نے اکثر کا استعمال کیا جو کہ اصل مطلب میں نہیں ہے، لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی۔ اب من کا وہ ترجمہ علیحدہ سے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے من کا اپنا مفہوم مثلاً سمجھا اور اس کو بریکٹ میں لکھ دیا۔ مثلاً عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے، سونے چاندی کے، لگے ہوئے کس چیز کے، یعنی نشان لگے ہوئے ڈھیر، کیے نشان کیے ہوئے گھوڑے ہوئے، یا دوسرے مواشی ہوئے اور زراعت۔ تو آپ دیکھیں جو شروع والا جملہ ہے اس میں آپ کو اردو محاورے کا ایک جو ہے جسے کہتے ہیں سادگی اور بے ساختگی نظر آتی ہے، خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں کہ وہ لفظ بلفظ اس کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، تو بالکل اس کے ساتھ ساتھ سونے چاندی، نشان وہ تو بریکٹ میں لکھا، کیے ہوئے گھوڑے، مواشی اور زراعت، یعنی انہوں نے مکمل طور پر ان الفاظ کی ترتیب کے اعتبار سے ہی ترجمہ کیا ہوا ہے۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن مولانا احمد رضا خان بریلوی، جن کی وفات 1921 میں ہوئی، یہ مکتبہ نعیمی مراد آباد سے 1911 میں پہلی بار شائع ہوا۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر کے امام ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اور ان کا جو لقب ہے ان کے یہاں وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اس ترجمے کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے، خود ان کی اپنی شخصیت میں یہ خصوصیت غالب تھی، ان کی پوری زندگی میں جو بھی انہوں نے کام کیا اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ بہت زیادہ تھا، اس لیے اس کی جھلک اس ترجمے میں ملتی ہے، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں بہت میری ذاتی رائے کے مطابق بڑی اچھی بات ہے۔ لفظی اور بامحاورہ ترجمے کا امتزاج، ظاہر ہے یہ ایک روایتی علماء میں سے تھے، تو اس لیے لفظی ترجمے کو اور بامحاورہ ترجمے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں جیسے سر سید ہے یا نذیر احمد ہے یا مرزا حیدر دہلوی ہیں یا آج کل کے بعد مترجمین ہیں، دیکھیے کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عشق اور اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اگر عربی اسلوب کو دیکھیں تو اس میں جو ترجمہ، اگر عربی اسلوب کو دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، اور محمد تو ایک رسول ہے، یعنی واحد کا صیغہ استعمال ہو، ان سے پہلے کے بجائے اس سے پہلے، تو ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب کا جو احساس تھا انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ عربی اسلوب کے اعتبار سے ترجمہ کریں، یہاں انہوں نے اردو میں استعمال ہونے والی جو تراکیب ہوتی ہیں ادب کے لیے، احترام کے لیے، وہ استعمال کی۔ ایک تو یہ بات، دوسری ہے کہ اگر وہ انتقال فرما جائے، افائم مات، اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اگر ان کو موت آ جائے، یہ میں الفاظ بڑی اس کے ساتھ بول رہا ہوں
کیونکہ لفظی معنی تو یہی بنتا ہے. بہت سے مترجمین نے اسی اسلوب کو اختیار کیا ہے. لیکن دیکھیے انہوں نے کیا کہ اگر وہ انتقال فرمائیں بڑے ادب کے ساتھ، او قتلا، اب لفظی ترجمہ ہوگا یا قتل کر دیے جائیں، لیکن انہوں نے اس کا ترجمہ کیا یا شہید ہوں. تو بہرحال یہ ان کی ترجمے کی غالب خصوصیت ہے یہاں پہ جس کا میں تذکرہ کروں. پھر ہمارے پاس ترجمہ و تفسیر محمدی، مولانا محمد بن ابراہیم جناگڑھی جن کی وفات 1941 میں ہوئی. اخبار محمدی دہلی سے سلسلہ وار چھپنا شروع ہوا، 1933 تک یہ سلسلہ جاری رہا اور مکمل ہوا. ان کی جو خصوصیت ہے ترجمہ و تفسیر کی، ترجمہ تو انہوں نے خود کیا قرآن کریم کا، لیکن اس کے ساتھ جو تفسیر ہے وہ اپنی نہیں کی، بلکہ تفسیر ابن کثیر جو مشہور تفاسیر میں آتی ہے عربی زبان میں. ابن کثیر ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا 1372 عیسوی میں انتقال ہوا. ان کی تفسیر جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے ہی مشہور ہے، عربی میں اسی نام سے مشہور ہے اور اردو میں بھی اسی نام سے، انہوں نے اس کا ترجمہ تفسیر کے طور پر اس میں شامل کر دیا. اہل حدیث مکتبہ فقہ کا نمائندہ ترجمہ ہے. ترجمے کی زبان عام فہم اور اردو قواعد محاورے کا پورا خیال رکھا گیا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس مثال میں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. میں صرف مثلا تک رک کے آپ کو وضاحت کرتا ہوں اس کی. آپ دیکھیں ان اللہ، یقیناً، اور اللہ تعالیٰ، یہ ترتیب میں ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے مثلا پہ چلے گئے ہیں اور اس کا ترجمہ انہوں نے پہلے کیا کسی مثال کے، اور پھر واپس آئے ان یضربا کے بیان کرنے سے، پھر لا یستحیی یہ ترتیب میں تیسرا لفظ ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے آخر میں جا کے کیا ہے نہیں شرماتا. تو یعنی یہ اردو محاورے کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اردو قواعد کا بہت زیادہ خیال رکھنا کی ایک چھوٹی سی وضاحت اس مثال کے ذریعے سے. ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد جن کی وفات 1958 میں ہوئی. جیت برقی پریس سے 1931 کو پہلا ایڈیشن اس کا شائع ہوا. مکمل نہیں ہے، سورہ الفاتحہ سے لے کر سورۃ المومنون تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک خصوصیت میں وہ بہت منفرد ہیں. ان کی مادری زبان عربی زبان تھی، جبکہ اردو ادب میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے. تو ایسی ایک نابغہ روزگار شخصیت جو زبانوں کے معاملے میں اتنی خوش نصیب اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت، اپنی فکر، اپنی علمی خیالات کی وجہ سے بھی اور سیاسی افکار کی وجہ سے بھی ان کا ایک بہت بڑا شہرہ ہے. تاہم ترجمے کا اسلوب اور زبان تعلیم یافتہ طبقے کے لیے، بالخصوص وہ تعلیم یافتہ طبقہ جیسے فارسی اور عربی زبان سے انسیت رہی ہو. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو ترجمہ ہے یہ شاہ عبد القادر کے ترجمے یا ایون ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ جو انہوں نے دلی کی ٹکسالی زبان کو بنایا تھا کہ عام لوگ اس کو جلدی سمجھ جائیں، دلی کی زبان والے اہل زبان جو ہے اس کو جلدی سمجھ جائیں، ان کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ تعلیم یافتہ طبقے کے لیے لکھا گیا. توضیح معنی کے لیے ان کے ہاں بھی قوسین کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور یہاں میں قوسین کے استعمال کی وضاحت پر ہی زیادہ توجہ دوں گا. آپ دیکھیں زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا. الفاظ کے نہیں آیت کے، لیکن نیچے آپ دیکھیں گے کتنے الفاظ ہیں. تو آپ دیکھیں منکرین حق کی نگاہوں میں تو صرف دنیا کی زندگی سمائی ہوئی ہے، وہ ایمان والوں کی، اور بریکٹ میں آ جاتے ہیں پھر قوسین میں موجودہ بے سر عثمانی دے کر ہنسی اڑاتے ہیں. حالانکہ جو لوگ متقی ہیں قیامت کے دن وہی ان منکروں کے مقابلے میں بلند مرتبہ ہوں گے. اور پھر بریکٹ دیکھیے کتنا لمبا ہے. پھر یہ منکرین حق نہیں جانتے کہ جو لوگ آج ماہو جال سے تہی دست ہیں کل کو اللہ کے فضل سے مالا مال ہو جا سکتے ہیں. تو یعنی یہ والی خصوصیت جس کو ہم اس وقت ذکر کریں، اس کے علاوہ ان کی دیگر خصوصیات بھی ہیں، لیکن ایک خصوصیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو فی الحال یہی کافی ہے تعارف کے نقطہ نظر سے. تفہیم القرآن مولانا ابوالعلا مودودی وفات 1979. یہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے. 1973 کو ان کے ترجمے کی اشاعت مکمل ہوئی. قرآن کریم کی عبارت کا جو مفہوم، اب یہ دو نیچے جو نکات ہیں یہ ان کے دباچے سے اخذ شدہ ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ مترجم قرآن کریم کی عبارت کا جو مفہوم سمجھے اور اس کا اثر اس کے دل پر پڑے تو اسے حتی الامکان صحت کے ساتھ اپنی زبان میں منتقل کرنا چاہیے، اور یہی میں نے کیا ہے. یعنی انہوں نے یہی کیا ہے. اور اسلوب بیان میں یہ بھی انہی کے الفاظ ہیں. اسلوب بیان میں ترجمہ پن نہ ہو. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ایسا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلوب بیان میں یہ نہ لگے کہ یہ کسی چیز کا ترجمہ ہے. عربی مبین کی ترجمانی اردو مبین میں ہو، یعنی جو عربی زبان عربوں کو براہ راست جو ان کے مخاطبین تھے ان کو فوراً سمجھ آ جاتی بغیر کسی وضاحت کے، اسی طرح سے ایسا ترجمہ کیا جائے کہ اردو پڑھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو اس کی فوراً سمجھ میں آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی خصوصیت
وہ خود بتا رہے ہیں اپنے ترجمے کی. تو اس حوالے سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آزاد ترجمہ ہے، اور کسی حد تک انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے، مگر قرآنی اسلوب یہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم کی پابندیاں کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو توضیح کے لیے قوسین کا استعمال یہ بھی کرتے ہیں. تو اب ذرا دیکھیے قوسین کا استعمال، اور بہرحال ترجمے میں روانی کا تو ہے ہی ہے. وا از، اب دیکھیے وا از اگر ترجمہ کیا جائے لفظی تو اس کا مطلب ہوگا اور جب، لیکن انہوں نے کیا کیا، یاد کرو. یہ کس اعتبار سے ہے کہ اس کو وہ اردو مبین میں ترجمہ کر رہے ہیں. جو عربی مبین میں وا از فوراً سمجھ جائیں گے لوگ، اس کو وہ اردو مبین میں یاد کرو کا ترجمہ، اور کا لفظ کا ترجمہ بھی نہیں کر رہے، اس انداز سے ترجمہ کر رہے ہیں کہ جو فوراً منتقل ہو جائے معنی. لیکن پھر بریکٹ میں کیا کہتے ہیں، اور اضافہ کریں، ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی. تو اس طرح سے یعنی ان کے ترجمے کی اپنی ایک خصوصی جو ہے نا وہ اہمیت. تدبر قرآن ہے مولانا امین احسن اصلاحی، جن کی وفات یہاں غلط لکھا ہوا 1197 نہیں، یہ 1997 پڑھا جائے. 1980 کو پہلا ایڈیشن چاہا ہوا. ترجمہ و تفسیر میں ان کے 55 سال صرف ہوئے، جو خود انہوں نے کہا. اس کی وضاحت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاگرد ہے حمید الدین فرائی، جو بہت بڑا مکتبہ فکر رہا ہے. اپنی ذات میں ایک انجمن تھے مولانا حمید الدین فرائی بر صغیر میں. ان کے اپنے افکار بھی تھے، اور جو بڑے مستند افکار سمجھے جاتے ہیں. وہ کوئی جدت ترازی پر مبنی یا جدید افکار سے متاثر ان کے خیالات نہیں تھے، بلکہ وہ جو اسلامی علوم ہیں انہی کے اندر سے ان کے جو ہے نا خیالات بہت حد تک، خاص طور پر قرآن کریم کے فہم اور قرآن کریم کے ترجمے کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ میں ان کے پاس رہا، اور اس کے بعد کئی سال میں اس ترجمے و تفسیر کو کرتا رہا، نظر ثانی کرتا رہا. کئی دفعہ میں نے نظر ثانی کی، تو مجموعی طور پر 55 سال. ترجمہ کی زبان رواں اور شستہ ہے، اور امتیازی خصوصیات، یہ سب سے بڑی امتیازی خصوصیات ہیں. اور یہ اصل میں ہی حمید الدین فراہی جو کا اسکول آف تھاٹ ہے، یہ اسی کا عکس ان کے یہاں پایا جاتا ہے کہ ترجمہ و تفسیر میں نظم قرآن اور آیات کے داخلی ارتباط کا خیال رکھا گیا ہے. اس بات کی میں وضاحت پہلے اگلا پوائنٹ بتا دوں، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ روایات جو ہوتی ہیں، مثلا قرآن کریم کے تفسیر میں ابن کثیر جو سب سے مشہور تفسیر سمجھی جاتی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا، پیچھے ذکر بھی ہوا اس کا، تو اس کے اردو ترجمے وہ تفسیر کیسے کرتے ہیں کہ ایک آیت آتی ہے، پھر اس کے بارے میں کوئی حدیث ہو تو اس کا ذکر کرتے ہیں، مفسرین کے آراء کا ذکر کرتے ہیں جن کو آثار کہتے ہیں، یا تاریخی حوالے اس کے دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن امین احسن اصلاحی نے ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک اپنے اندر ایک مکمل متن ہے. صرف یہ ہے کہ اگر ایک جملہ یہاں کہا جا رہا ہے تو اسی جملے کا مکمل مفہوم جو ہے نا وہ کسی اور آیت، کسی اور صورت میں جو اسی حوالے سے تذکرہ آ رہا ہے اس کو ملا کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے. تو قرآن کریم کا اپنا ایک نظم ہے، قرآن کریم کا اپنا ایک سٹرکچر ہے. ایک تو ہوتا ہے زبان کا سٹرکچر، ایک ہوتا ہے پورے قرآن کریم کا اپنا ایک داخلی سٹرکچر ہے جس میں آیات، واقعات، حوالوں کا آپس میں گہرا رابطہ ہے. اگر ایک دوسرے کے ساتھ وہ رابطے نہ پیدا کیے جائیں تو ہم ان آیات کا ترجمہ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک کے مفہوم کا ترجمہ کرنے سے قاصر رہتے. تو انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا. تو میں زیادہ لمبی مثال تو نہیں دوں گا یہاں پہ، مشکل ہو جائے گی، لیکن میں اب کل کا لفظ لیجیے. اب کل کا لفظ معنی ہے کہو، تم کہو، یعنی اس کا لفظی معنی ہے تم کو، مخاطب کو کہا جا رہا ہے. اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے ان کو پوچھو. اب یہ جو ان کو اور پوچھو کا لفظ ہے وہ تو یہیں پہ سیاق و سباق میں آ رہا ہے کیونکہ آگے سوال ہے. تو پوچھو کا لفظ تو سمجھ میں آگے سے، لیکن ان کو تو ہے ہی نہیں. تو یا تو یہ بریکٹ میں لکھتے ہیں، بین قوسین لکھتے جیسے باقی مترجمین کرتے ہیں، تو مجھے سمجھ ایسے ہے، یہ نہیں لکھتے اس طرح. یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نظم قرآن کی وجہ سے یہ ان کو اس لفظ کا حصہ ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں کل کا لفظ کئی مواقع پہ استعمال ہوا، اور کل کے لفظ کے بعد مخاطبین کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو اس لیے یہ اس کے اندر ایک قسم کا انڈرسٹوڈ ہے، جہاں پہ بھی آئے گا یہاں مخاطبین کو ساتھ شامل آپ کریں گے، اگرچہ لفظ نہیں ہے مفہوم کے اعتبار سے یہاں پہ موجود ہے. یہ اسی نظم کا جو نظریہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا آپس میں ایک موضوع سے متعلقہ آیات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ آیت پہلی صورت میں آ رہی ہو، درمیان والی صورتوں میں آ رہی ہو، یا آخر میں کہیں آ رہی ہو، کہاں پہ بھی آ رہے ہیں ان کو آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور انہی کی روشنی میں آپ اس کا ترجمہ کریں گے. تیسرا نقطہ اب لیتے ہیں لیکچر کے آخر میں، اختتامی کلمات ہیں.
زبان، اسلوب، طرز ترجمہ اور قرآن فہمی کے اعتبار سے اردو تراجم مختلف ادوار سے گزرا ہے، جیسے کہ ہم نے اشارتاً پیچھے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کا تعلق اردو زبان کی اپنی ارتقائی حالتوں کے ساتھ بھی رہا ہے، مترجمین کے اپنے مقاصد کے ساتھ بھی رہا ہے، پھر وقت کے جو ارد گرد حالات کے جو دیگر اسباب تھے ان کے ساتھ بھی رہا، جیسے سیاسی تحریکیں، مذہبی تحریکیں، مسلکی تحریکیں آئیں تو اس کی وجہ سے طرز ترجمہ، طرز تحریر، قرآن فہمی کے جو مختلف طریقے ہیں وہ بھی مختلف مراحل سے گزرے ہیں۔ قرآن فہمی کی کمزوریوں کے علاوہ ابتدائی اردو تراجم کی ناپختہ صورتحال میں اردو زبان کی کم مائیگی کا بھی دخل ہے، یہ پہلے بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آغاز سے آپ دیکھیں جو زبان ہے، بہت آغاز سے دیکھیں تو ایک گجراتی اردو یا دکنی اردو کی مثالیں ملتی ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں تو بے شمار الفاظ ہیں جو پہلے الفاظ متروک ہوتے چلے گئے، پھر ان میں بہتری آتی گئی، پھر 20ویں صدی کے آغاز میں آتے اردو چونکہ خود ایک نکھری ہوئی زبان بن چکی ہوئی تھی تو اس کے طفیل جو ہے نا تراجم میں بھی اس کا عکس پڑا۔ 20ویں صدی 21ویں صدی میں جو مسلکی تراجم ہیں ان کو بہت زیادہ مقبولیت یا شہرت حاصل ہونی شروع ہوئی۔ مسلکی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو ہمارے ہاں مختلف مکتبہ فکر ہیں ان کے اعتبار سے مکتبہ فکر اور جدید رجحانات کے زیر اثر تراجم۔ سر سید کا ترجمہ مشہور ہے، عوام میں نہیں، مگر جو لوگ ترجمے کے ساتھ متعلق لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں، عوام میں منفی اعتبار سے مشہور ہے، تو شہرت تو ہے نا، اس کی وجہ ان کے جو جدید رجحانات تھے، مذہبی رجحانات تھے، اس کے حوالے سے بھی ہے، اور ظاہر ہے ان کی اپنی بھی ایک شخصیت ہے جس کے بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر نذیر احمد یہ اپنی وجہ شہرت الگ سے ہے ادبی اعتبار سے، لیکن ترجمے کے اعتبار سے بھی ان کو وجہ، اگرچہ ان کے ترجمے کو عوامی مقبولیت حاصل نہیں، لیکن ان کے ترجمے کا نام موجود ہے۔ تو ان سارے اسباب کی وجہ سے تراجم جو ہے نا ان کا رواج یا اس کے اثرات رہے۔ ترجمہ کو قرآنی متن کے ساتھ لکھنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی تدریجی مراحل سے گزرے تھے۔ ابتدا میں کیا ہوتا تھا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آیت کے بعد ترجمہ، ساتھ ہی آیت لکھی، ساتھ ہی اس کے ترجمہ لکھا، اور ترجمے کے ساتھ ہی تفسیری تشریحات بھی لکھنی شروع کر دی، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ترجمہ کہاں ختم ہوا اور تفسیر کہاں سے شروع ہوئی۔ تو عام آدمی کو جس کو عربی زبان نہیں آتی تھی، کبھی کبھار لوگوں نے یہ اہتمام ضرور کیا کہ جہاں ترجمہ ختم ہوا تو اس کو قوسین میں اس کی تشریح اور تفسیر لکھنی شروع کی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کے متن کی جو سطور ہے اس کے بیچ میں ما بین ہی ترجمہ کرنا شروع کر دیا، لفظوں کے اوپر نیچے ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے الفاظ لکھ کر۔ تیسرے مرحلے میں جو کہ آج کل ہم جسے آشنا ہے وہ آیات قرآنی اوپر لکھیں اور پھر نیچے والی سطر میں اس کا ترجمہ لکھا جائے، اور جو حاشیہ میں پھر آپ کی تفسیر اور تشریح لکھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بہرحال ابھی تک مروج ہے۔ بعض اردو زبان میں قرآن کریم کے تراجم ایسے بھی شائع کیے گئے جس میں قرآن پاک کے جو متن ہے، اصل زبان ہے، وہ شامل نہیں تھا، صرف اردو زبان تھی۔ تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو اردو کا تعلق تو جو اردو زبان میں شغف رکھنے والے، تحقیق کرنے والے، آگے بڑھنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو صرف ایک سوال چھوڑوں گا اور اس کے بعد لیکچر ختم کرتے ہیں کہ کیا اردو زبان کی ترقی میں قرآن کریم کے تراجم نے اپنا حصہ ڈالا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ مجھے اس کا براہ راست جواب تو اس لیے معلوم نہیں کہ میرے پاس یا تو تحقیق نہیں یا تحقیق ہوئی نہیں، لیکن میں ایک امپریشن کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جواب ہاں میں ہے، اور یہ امپریشن آتا ہے بائبل کے انگریزی تراجم کے حوالے سے۔ جب 1616 میں کنگ جیمز بائبل کے نام سے جو انگریزی ترجمہ ہوا تھا، اور جس کے بعد بہت زیادہ جھگڑے بھی ہوئے، بہت مسائل بھی کھڑے ہوئے، لیکن اس انگریزی ترجمے کی وجہ سے انگریزی زبان نے جو نکھار پیدا ہوا، جو اس میں ترقی آئی، جو اس میں پھیلاؤ آیا، اس کے اثرات، یعنی بائبل کے انگریزی زبان میں ترجمے کی وجہ سے انگریزی زبان جس طرح پھیلی اور اس کی لسانی اور ادبی حیثیت میں بے شمار اضافہ ہوا، کئی اعتبار سے گہرائی میں بھی اور گہرائی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ چیزوں کو فطری اعتبار سے دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ہوگا، لیکن اس میں تحقیق کی ضرورت ہے، اور اگر آپ میں سے بعض لوگ آگے تحقیق کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اصل موضوع کا تعلق اردو زبان اور اردو ادب کے ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ لیکچر ختم ہوا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔